بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ٹی ایم خان۔ آج میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن بینزوئک ایسڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ بینزوئک ایسڈ جو ہے کن علامات پہ استعمال ہوتی ہے۔ تو بینزوئک ایسڈ کی سب سے بہترین علامات میں سے علامت یہ ہے کہ اس کا جو چھوٹا پیشاب ہے پیشنٹ کا وہ شدید بدبودار ہوتا ہے۔ یہ میڈیسن بھی عام طور پہ جوڑوں کے درد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جوڑوں کے درد موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ جن لوگوں میں زیادہ ہو جائے خون میں تو اس کو یہ کم کرتی ہے، یورک ایسڈ کو، اور جوڑوں کے درد کو یہ کم کرتی ہے۔ تو جتنے بھی جوڑوں کے درد والے پیشنٹ ہیں ان کا عام طور پہ یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروا لینا چاہیے کہ اگر یورک ایسڈ کی زیادتی ہے تو پھر اس پہ اور بھی، جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا، میڈیسن ہے، تو یہ بھی ان میں سے ایک بہترین میڈیسن ہے۔ تو اس کے جو پیشنٹ کا پیشاب ہوتا ہے وہ گہرا زرد ہوتا ہے، اور پھر ایک اور چیز ہے کہ جب یہ پیشنٹ چلتا ہے نا تو اس کی جوڑوں میں آوازیں آتی ہیں، تو یہ بھی اس کی ایک خاص علامت ہے۔ پھر یہ کہ سورا، سفلس اور سائیکوسس ہمیں ہومیوپیتھ جو ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے، سورا، سفلس اور سائیکوسس۔ تو یہ سائیکوسس جیسے ان کی تھرڈ سٹیج ہوتی ہے، وہ یہ سائیکوسس کی بھی بہترین دوا ہے۔ پھر دمے کے لیے بھی بعض مریضوں کو دی جاتی ہے، ان مریضوں کو کہ جن کے اندر یورک ایسڈ کی بھی زیادتی ہو، جن کو جوڑوں کے یا گنٹھیے کے درد ہوں، چکر آتے ہوں اور زبان پر زخم بنتے ہوں۔ اچھا، اس کے کانوں کے پیچھے سوجن سی ہو جاتی ہے، اسے جو اس کا جو پیشنٹ ہے، کان جو ہے نا ان کے پیچھے گلٹیاں سی بن جاتی ہے، یہ سوجن ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ دوا استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا جسم میں چربیلی جو گومٹ چھوٹے چھوٹے گلٹیاں سے بن جاتی ہیں چربیلی، تو ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ پھر ناک کی ہڈی میں اگر درد ہوتا ہو اور رخساروں پر سرخ دانے نکلتے ہوں، یعنی چہرے پہ سرخ دانے نکلتے ہوں، تو اس پہ بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ اور کھاتے وقت جو عام یہ پیشنٹ ہے جب کھانا کھاتا ہے نا تو اس کو یہ پسینہ آتا ہے، چاہے باہر سردی بھی ہو، جب بھی کھانا کھائے گا تو اس کو مطلب پسینہ آئے گا۔ ناف کے جو اس کا امبلائکل ہے اس کے ارد گرد درد ہوگا۔ پھر مغز میں جو ہے اس کے چھالے ہوتے ہیں، مغز کے ارد گرد جو ہے پانی والے چھالے سے ہوتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے، دمچی جو کوکسک جس کو کہتے ہیں، اس میں درد ہوتا ہے۔ ایسے گردوں کے جو فعل ہے اس میں تھوڑا سا مسائل ہوتے ہیں، گردوں میں ہلکا ہر وقت درد رہتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ٹخنا ہے نا اس کی جو موٹی رگ ایک ہوتی ہے سامنے نظر آتی ہے اندر والی سائڈ پہ، بعض کے باہر والی سائڈ پہ، تو اس رگ میں عام طور پہ درد رہتا ہے۔ تو تمام جوڑوں کے دردوں کی دوائی ہے، سائیکوسس کی دوائی ہے، یورک ایسڈ اگر خون میں زیادہ ہو تو اس کی یہ دوا ہے۔ تو چلتے ہوئے اگر جو جوڑ ہے وہ آواز کریں تو اس کے لیے بھی یہ بہترین دعا ہے۔ پھر جو پاؤں کا انگوٹھا ہے وہ ہمیشہ متورم رہتا ہے، اس میں انفیکشن رہتی ہے، اس میں درد رہتا ہے۔ ایسے بچے جو بیڈ پہ رات کو پیشاب کر دیتے ہوں تو اس کو بھی یہ بینزوئک ایسڈ جو ہے، لیکن اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اگر چھوٹے پیشاب میں شدید بو آتی ہو تو یہ دوائی کام کرتے اس پہ بہترین کام کرے گی۔ اس کو بھی عام طور پہ 30 پوٹنسی میں ہی استعمال کیا جاتا ہے، صبح، دوپہر، شام۔ تو بچے جو رات کو بیڈ پہ پیشاب کرتے ہیں اس کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، تو اس میں عام طور پہ سب سے پہلے جو دعا دیتا ہوں وہ سائنا فلیکس ماس، اگر ہومیوپیتھک دعا دوں، کیونکہ سائنا اور فلیکس ماس جو ہے یہ بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کو بھی ختم کرتی ہے۔ تو جتنے بھی بچے ہیں جو رات کو بستر پہ پیشاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ڈی وارمنگ کرنا چاہیے، ان کو یہ جو ہے نا جو پیٹ کے کیڑے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انگریزی دعا دیں یا ہومیوپیتھک دیں، اس کو دعا یہ کیڑے ختم کرنے والی، کیڑے نکالنے والی دعا دے کر دیکھ لیں۔ اگر اس دوائی سے فرق پڑ جائے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے نہ فرق پڑے تو پھر دوسری کسی دوائی کی طرف جانا چاہیے۔ موسٹلی جو بچے پیشاب کرتے ہیں رات کو ان میں یہی ہوتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، جب جو کرم ہے جو وہ رات کو اس کی مغز میں ڈنگ مارتے ہیں یا اس کے اندر آنتڑیوں میں وہ موومنٹ کرتے ہیں تو اس سے عام طور پہ بچے رات کو بیڈ پہ پیشاب کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
انشاءاللہ اس کو آپ لائک کریں گے اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں گے۔ بیچ میں 1-2 دن میں بزی تھا تو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تو کوشش کروں گا انشاءاللہ آئندہ روٹین میں ویڈیو بناؤں۔ اگر 2 دن اگر 1 دن اگر نہیں بنا سکا تو نیکسٹ میں کوشش کروں گا زیادہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا۔ بہت شکریہ۔